اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Whenever a surah is revealed, they look at one another, saying, "Is anyone watching you?" Then they slip away. It is Allah who has turned their hearts away, because they are a people who do not comprehend. There certainly has come to you a messenger from among yourselves. He is concerned by your suffering, anxious for your well-being, and gracious and merciful to all the believers. But if they turn away, then say, O Prophet ﷺ, Allah is sufficient for me. There is no God worthy of worship except Him. In Him I put my trust, and He is the Lord of the mighty throne. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب میں فقہ التوکل، توکل کا علم، کہ توکل کیا چیز ہوتی ہے اور توکل کیوں ضروری ہے، اور توکل میں کیا چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور توکل کے درجات کتنے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کی حالت کے کئی درجے ہوتے ہیں، یعنی اس کے کئی درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ حال اور اس کی حفاظت اور عنایت پر بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جیسے عام حالات میں کسی وکیل پر اعتماد کرنے کی حالت میں ہوتا ہے. مثلا آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ اس مسئلے کا حل خود نہیں نکال سکتے، آپ کو عدالت میں جانا پڑا. عدالت میں آپ کا موقف پیش کرنے کے لیے کوئی وکیل ہونا چاہیے. آپ وکیل پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی ساری معلومات اس کو دے دیتے ہیں. تو توکل بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا وکیل سمجھنا، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دینا. دوسرا درجہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایسا معاملہ جیسا بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. بچے کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی اہم مسئلہ پیش آتا ہے، تو وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے
اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسا ایک میت کا معاملہ نہلانے والے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ میت اس کے سامنے بالکل ساکت جامد، یا اس کے ساتھ جو چاہے کرے نہلانے والا، یعنی وہ اپنا آپ پورے کا پورا نہلانے والے کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اپنا آپ کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، پورے کا پورا۔ اور توکل کی قوت توحید پر مبنی ہے۔ جتنی زیادہ توحید کامل ہوگی اتنا ہی اللہ پر توکل زیادہ ہوگا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اور پھر اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 777 سے، فَسُبْحَانَ مُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ، پس پاک ہے اسباب کو پیدا کرنے والا۔ یعنی ہم کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر پہنچے تو آپ صرف سوچ کے نہیں پہنچ گئے، صرف اللہ سے دعا کر کے نہیں پہنچ گئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ سبب اختیار کیا۔ اور وہ سبب کیا تھا؟ گاڑی اپنی یا کسی اور کی، اس پر بیٹھے پھر آئے۔ تو یہ اسباب ہے، سامنے آ جائے، یہ اسباب ہیں۔ تو یہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ الفعال لما یرید، جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، کثرت سے وہ کر لینے والا ہے، یعنی اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، فعال لما یرید، الذی لا تتحرک ذرۃ الا باذنہ، جس کی اجازت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں، یعنی اسباب بھی اسی کے اذن سے کام کر رہے ہیں۔ فالتوکل ہوا اعتماد القلب علی الوکیل، پس توکل سے مراد ہے دل کا وکیل پر اعتماد کرنا، پورا ٹرسٹ کرنا۔ ولا يتوکل الانسان علی غیرہ الا اذا اعتقد فیہ اشیاء یحبها ویطمئن الیہا کالشفقۃ والقوۃ، اور انسان کسی اور پر توکل نہ کرے مگر جب اس کا عقیدہ ہو کہ اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے یہ محبت کرتا ہے اور ان کے پاس اس کو اطمینان ہوتا ہے، جیسے شفقت اور قوت اور معرفت، والمعرفتی والغنا، معرفت اور بے نیازی، والہدایتی والامانتی، اسی طرح ہدایت اور امانت، وحسن التدبیری، اور اچھی تدبیر، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس پر توکل کرتا ہے اس کے اندر کوئی خوبیاں بھی دیکھتا ہے، پھر توکل کرتا ہے، پھر اس کو ٹرسٹ کرتا ہے، پھر اس پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس کو عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں، جیسے عام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، کہ آپ اپنے راز کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ اپنا کوئی کام کس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام آپ نے کسی سے کروانا ہو، مثال کے طور پر آپ نے کسی درزی سے کپڑا سلوانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس 2-3 چوائس ہیں، اس نمبر 1 کو دے دیں، 2 کو دے دیں، 3 کو دے دیں، کس کو چنیں گے آپ؟ کس کے حوالے کریں گے؟ جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا کہ وہ ویسا ہی سیے گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔
پورا ٹرسٹ کریں گے آپ اس کو. اسی طرح باقی کاموں میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اور اس مثال سے آپ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے کہ میرا رب کون ہے، کہ جس کے حوالے میں اپنا آپ کر رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا غم دکھ پریشانی جو بھی میری زندگی میں ہے میں اس کو سونپ رہا ہوں کہ وہ اس کا حل نکال دے میرے لیے اور مجھے اس سے نجات دے دے. تو ایسے میں انسانوں کے ساتھ اگر ہم معاملہ کرتے ہوئے ان کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شفقت ہو، قوت ہو، اور وہ اس معاملے کو جانتا ہو اور بے نیاز بھی ہو، وہ لالچ نہ رکھتا ہو، اور اس کے پاس گائیڈنس بھی ہو، امانت بھی ہو، اچھی تدبیر کرنا جانتا ہو، اچھا اخلاق ہو اس کا. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کوئی وکیل بنتا ہے نا، کچھ پروسیس پتا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، باپ جیسے ولی ہوتا ہے، ان سے کہیں کہ یہ باتیں بعد میں کر لیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو باپ ہوتا ہے اپنی بیٹی کس کے حوالے کرتا ہے، جس کے اندر یعنی آپ جب کوئی رشتہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ساری خوبیاں دیکھتے ہیں نا، کہ یہ مجھے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اس کے حوالے کروں. تو اسی طرح جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جیسے موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر سمندر کے حوالے یا دریا کے حوالے کر دیا تھا باسکٹ میں ڈال کے، تو کس بنا پہ کیا تھا؟ اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. تو آپ اپنا کوئی بھی معاملہ کسی کے حوالے جب کرتے ہیں تو دیکھ بھال کے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا توکل بہت قوی ہوتا ہے اور کچھ کا بہت کمزور ہوتا ہے، اور درجات تو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. قوی سب سے زیادہ توکل اسی کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی تدبیر کیسی ہے. اور آپ کے غم دکھ تکلیفیں دور ہو نہیں سکتی جب تک آپ کی زندگی میں توکل نہ آئے. توکل بہت سے غموں کا علاج ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے. جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اپنا بوجھ اتار دیتے ہیں اپنے سے، کہ میں نے اپنے مسائل اس کو دے دیے ہیں جو ان کو حل کر سکتا ہے، اور میں اب اس وقت میں جو کرنا ہے مجھے میں وہ کروں. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقِسْ عَلَيْهِ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ. اور جب آپ یہ چیز پہچان لیں گے تو اسی پر قیاس کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے کو. یعنی اگر اس مثال کو سمجھ لیں تو پھر اللہ پہ توکل بھی اسی سے سمجھیں. وَإِذَا ثَبَتَ فِي نَفْسِكَ أَنَّهُ لَا فَاعِلَ سِوَاهُ. اور جب آپ کے دل میں یہ بات ثابت یا راسخ یا پکی ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، لا فاعل سواہ، وَاعْتَقَدْتَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَامُّ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے. واسع الرحمتی، اور وہ وسیع رحمت والا ہے. عظیم الحلم، اس کی بردباری عظیم ہے. جزیل العطاء، اس کے عطیات بہت وافر ہیں، بہت بھاری ہیں. وَأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ قُدْرَتِهِ قُدْرَةٌ، اور یہ کہ اس کی قدرت کے بعد کوئی قدرت نہیں، یعنی اس سے آگے کسی اور کی قدرت اور طاقت ہی نہیں. وَلَا وَرَاءَ عِلْمِهِ عِلْمٌ، اور اس کے علم کے بعد کوئی علم ہی نہیں. وَلَا وَرَاءَ رَحْمَتِهِ رَحْمَةٌ، اور اس کی رحمت کے بعد کوئی رحمت نہیں. اتَّكَلَ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لَا مَحَالَةَ،
تو اس طرح آپ کا دل اللہ وحدہ پر لازمی طور پر بھروسہ کرے گا، یعنی پھر آپ لازمی بھروسہ کریں گے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بھروسہ نہ کریں جب آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ، اللہ کی قدرت سب سے زیادہ، اس کی طاقت سب سے، اس کی رحمت سب سے زیادہ، تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی توکل کرنے میں. ولا يلتفت الى غیرہ بوجہ من الوجوہ، اور کسی بھی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اللہ میرے لیے کافی ہے. جیسے ابھی آپ نے آیات سنی نا سورۃ التوبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جو عرش عظیم کا رب ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، میں نے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے ہیں. میں اپنی سی کوشش کروں گا جو میں کروں گا، اسباب اختیار کروں گا اور وہ بھی اس کے دیے ہوئے ہیں، لیکن معاملات کی اصلاح، مشکل کو آسان کرنا صرف اس کا کام ہے، کام اس نے بنانا ہے. تو پھر انسان جب بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے تو انسان کہتا ہے وہ ہے نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کیا. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ کس کو آتی ہے دعا؟ اللہم اسلمت نفسی لک، اللہم لک اسلمت نفسی ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک. تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. جو شخص رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سارے بوجھ اتار کے آرام سے چین کی نیند سوئے گا. میں سو رہا ہوں، میرا رب نہیں سوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آپ دیکھیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا جو دن کو ختم نہیں ہوتے، رات کو بھی ان کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. ایسا بعض وقت ہوتا ہے پھر آپ کو سخت نیند آ جاتی ہے، آپ کنٹینیو نہیں کر پاتے. اب اور اس چولہے کو بند بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہاری خراب ہو جائے گی. پھر آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں دیکھو اب یہ تمہارے حوالے، اس کا خیال کرنا، جلنے نہ دینا، اور میں سونے جا رہی ہوں. اور وہ کھڑی رہتی ہے جب تک کہ وہ پک نہ جائے. انسانوں پہ تو ہم پھر بھروسہ کر لیتے ہیں چاہے وہ کام خراب بھی کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمیں کیوں نہیں بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ میرے کام ختم نہیں ہوئے، میرے مسائل حل نہیں ہوئے، میری مشکلات بہت زیادہ ہیں، میں نے تجھ سے مانگ لیا اور اب تجھ پہ بھروسہ کر کے میں آرام سے سونے جا رہی ہوں، اور کام آپ نے درست کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ صبح اٹھیں گے آپ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے. جب پریشانیاں لے کے سوتے ہیں نا تو نیند بھی ٹھیک نہیں آتی، اور پریشانیاں لے کے اٹھتے ہیں تو پھر اٹھ کے بھی کسی کام کے قابل نہیں ہوتے. وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْعَبْدُ هَذِهِ الْحَالَةَ فِي نَفْسِهِ. اور اگر بندہ اپنے نفس میں اس حالت کو محسوس نہیں کرتا، فَذَلِكَ إِمَّا لِضُعْفِ الْيَقِينِ بِإِحْدَى هَذِهِ الْخِصَالِ. تو اس کی وجہ یا تو یقین کا کمزور ہونا ہے ان خصال یا خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر، یہ جو اوپر پڑھی ہیں آپ نے. وَإِمَّا لِضُعْفِ الْقَلْبِ بِاسْتِيلَاءِ الْجُبْنِ عَلَيْهِ. یا اس وجہ سے کہ اس کا دل کمزور ہے کیونکہ بزدلی اس پہ غالب آ چکی، کاورڈلی نیس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فَلَا يَتِمُّ التَّوَكُّلُ إِلَّا بِقُوَّةِ الْقَلْبِ وَقُوَّةِ الْيَقِينِ جَمِيعًا. بس توکل کامل نہیں ہوتا، پورا توکل ہوتا ہی نہیں مگر دل کی قوت اور یقین کی قوت کے ساتھ. یہ ضروری ہے، یعنی توکل کے لیے دو چیزیں چاہیے، یقین کی قوت اور دل کی قوت. اور یقین دل کے اندر ہوتا ہے، دل بھی مضبوط ہو اور اس میں پایا جانے والا یقین بھی مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وَلَيْسَ مَعْنَى التَّوَكُّلِ تَرْكُ الْكَسَبِ بِالْبَدَنِ.
اور توکل کا یہ مطلب نہیں کہ جسم کے ساتھ کمانا ترک کر دے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے، کچھ کرے نہ. وَتَرْكُ التَّدْبِيرِ بِالْعَقْلِ وَالْقَلْبِ، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور دل سے تدبیر کرنا چھوڑ دے، کوئی پلاننگ ہی نہ کرے، کوئی سوچ بچار نہ کرے. وَالسُّقُوطُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پہ ڈھہ جائے، گر جائے. فَهَذَا فِعْلُ الْجُهَّالِ، ایسا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرْعِ، اور یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے. نہ تو آپ نے کوشش کے اوپر پورا بھروسہ کرنا ہے، اسباب پہ پورا بھروسہ کرنا ہے کہ اسباب ہے بس ہو جائے گا، میری گاڑی ہے نا میں پہنچ جاؤں گا وہاں، ڈاکٹر ہے نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں، بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر ہو اور اللہ ہی کے حکم پر آپ اسباب اختیار کریں. ٹھیک ہے. وقد اثنى الله سبحانه على المتوکلین وأعلن محبته لهم، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ تَأْثِيرُ التَّوَكُّلِ فِي حَرَكَةِ الْعَبْدِ وَسَعْيِهِ إِلَى مَقَاصِدِهِ، اور توکل کی تاثیر یعنی اثر تب ظاہر ہوتی ہے جب بندہ متحرک یعنی ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرتا ہے. تو توکل اس کے اندر سے مضبوطی عطا کرتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا، میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں جو کہ کافی نہیں، لیکن اللہ کی مدد آ جائے گی توکل کی وجہ سے اور کام ہو جائے گا. وسعی العبد اما ان يكون لجلب نفع مفقود كالكسب او لحفظ موجود كالادخار او لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل او لازالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. وسعی العبد، اور بندے کی کوشش، اما یکون لجلب نفع، یا تو کسی ایسے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، مفقود جو مفقود ہوتا ہے یعنی غیر موجود ہوتا ہے، کالکسب جیسے کہ کمائی کرنا، او لحفظ موجود کالادخار، یا جو فائدہ آپ کے پاس اس وقت ہے، مثلا گولڈ ہے، پیسے ہیں، کوئی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا، جیسے کسی چیز کو ذخیرہ کرنا. یعنی ان چیزوں کو جب آپ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور آپ لاک میں بھی رکھتے ہیں تو لاک میں رکھ کے بھی آپ کی تسلی کوئی نہیں ہوتی، بینک میں رکھ کے بھی نہیں تسلی ہوتی. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو آگ لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی یعنی اس کی سیکیورٹی لوز ہو کے کوئی آئے اور وہ چرا کے لے جائے. سارے تالے لگانے کے بعد بھی وہم ہوتا ہے آپ کو گاڑی لاک کی ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ کھول کے دوبارہ بند کرتے ہیں. گھر کو لاک کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک دفعہ چیک کرتے ہیں. آپ نے اپنا گولڈ یا کوئی کیش کہیں رکھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رکھ کے پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کرتے ہیں. آیت الکرسی بھی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ توکل کرنا پڑتا ہے اس وقت جب آپ کو کوئی فائدہ حاصل کرنا، جیسے کوئی جاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ سی وی بھیجتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. دل میں آپ کے کیا ہے؟ یعنی وہ کوشش آپ کی جاری ہے. دل میں آپ کے کیا ہے کہ جہاں میرا رب بہتر سمجھے گا وہاں مجھے عطا کر دے گا. میرا بھروسہ اسی پر ہے، کرنا اس نے ہے. میں نے کوشش کر لی، کرنا اس نے، اور جو وہ کرے گا وہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہوگا. تو اس طرح انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. توکل ضروری کیوں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں توکل کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی کس قدر میزریبل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سارا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، اور وہ اسباب جو ہیں وہ جو پورے نہیں پڑتے، وہ جو کام مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کرتے. او لدفع ضرر لم ينزل كدفع السائل، یا کسی ایسے نقصان کو دور کرنا جو ابھی واقعی نہیں ہوا، جیسے کسی حملہ آور کو روکنا. وہ حدیث میں آتا ہے نا، بکا اصول و بکا احول، تو اصول کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا یہاں. او لازالۃ ضرر قد نزل،
کالتداوی من المرض، یا کسی ایسے نقصان کو روکنا جو ظاہر ہو چکا ہے، جیسے بیماری سے علاج کروانا. یعنی علاج آپ کروائیں گے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا کہ وہ چاہے گا تو شفا دے گا. اور اگر علاج کروانے کے باوجود بھی، یعنی فائدہ کیا پھر؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، تو پھر کچھ بھی نہ کرے. نہیں، ہمیں حکم دیا کہ بس اسباب اختیار کریں. اگر اللہ نے نہیں چاہا کہ یہاں سے علاج ہو یا یہ دوا فائدہ دے، تو اس سے پتہ نہیں کیا حکمت ہوگی. پھر بھی آپ راضی ہوتے ہیں، پھر آپ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ایک اور سبب اختیار کرتے ہیں. آج پڑھا ہوگا آپ نے سورۃ کہف میں، ذوالقرنین نے مشرق اور مغرب کی طرف مہمات کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے. تو بندہ مومن ایسے ہی کرتا ہے، ایک سبب اختیار کرتا ہے، ورک کرتا ہے، نہیں کرتا، ابھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تھوڑی ایفرٹ اور کرے، تو وہ وہاں سے تھوڑا نا امید ہو کے ان اسباب سے، اللہ سے نہیں، ایک اور رستہ اختیار کر لیتا ہے. وہاں بھی بات نہیں بنی، پھر ایک اور اسباب اختیار کر لیتا ہے. اب یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اس میں محنت ایفرٹ لگ رہی ہے، لیکن دل اس کا چین میں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ کام ہوگا. اب اس میں سب سے بڑی مثال تو بچوں کی تربیت ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نتائج آج ہی نکل آئے، آج سکھایا تو کل یہ وہ کر کے دکھا دے. ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اسٹوڈنٹس، آپ سے جو بھی کوئی ٹیچرز ہیں، ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اسٹوڈنٹس سے اچھی توقعات رکھیں لیکن ان سے مایوس نہ ہوں. مجھے میں اسی طرح ایک پروگرام میں گئی تھی، آئی تھنک اٹ واز کامرا بیس، کامرا کا نام سنا ہوگا، اٹک کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے تھے. میں ہال کی طرف اندر انٹر ہو ہی رہی تھی تو ایک بڑے بوڑھے سے بابا جی آ گئے. تو بابا جی کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بابا جی، بزرگ ہیں، مجھے سننی چاہیے بات. کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت جہالت ہے، اور ادھر کوئی تعلیم نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں. میری نواسیاں ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں نے آپ کے مدرسے میں بھیجنا ہے ان کو. اچھا، میں نے کہا وہاں تو پڑھی لکھی لڑکیاں آتی ہیں. کہتے نہیں، بس ہم نے بھیجنا ہے. اب وہ بزرگ بابا جی اور اتنی آس لے کے، پتہ نہیں کس نے بتایا، اور کہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، کیسے نہ کر دوں؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے، نہیں نہ کر سکتی. تو سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ ان بچیوں کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکیں گی جہاں اسلام آباد کا جو مین سینٹر ہے. تو چلیں کوئی اور سوچتے ہیں. تو اتفاق سے میرے ساتھ جو پشاور کی ہماری ٹیم ہے، اس کے انچارج ہمارے ساتھ تھے، قرۃ العین. میں نے کہا بابا جی کا نمبر لیں اور یہ کام آپ کے حوالے، اب آپ نے ان کو پڑھانا ہے. اچھا، الحمدللہ وہ ایسی ساتھی ہیں اللہ کے فضل سے کہ کام دے دو تو پھر اس کے بعد بھول جاؤ، ہم جان مار دیں گے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. بہرحال اب یہ کہ انہوں نے ان کو لے لیا. اب وہ بابا جی نہ وہ اسپانسر کر سکتے تھے، نہ وہ پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں. ان کو لے گئے اپنی ہاسٹل میں. اب ان کے لیے الگ ٹیچر بھی رکھی، ان کو پڑھانا شروع کیا. ان کو جو پڑھاتے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، جو سکھاتے وہ سیکھ ہی نہیں پاتے. 2 سال گزر گئے، سارا سٹاف فیڈ اپ ہو گئے، ادھر سے کچھ نہیں نکلنے والا، یہ ایسے ہی ہم نے بلا اپنے گلے لے لی. اچھا کیا ہوا؟ اس کے بعد اچانک ان کے اندر ایک اللہ نے، یعنی کہ دعائیں ٹیچر نے کی ہوگی یا جو بھی اللہ کی مرضی، ایک صبر کا امتحان تھا سب کے لیے، ایک چیلنج تھا. تو اس کے بعد انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا، جو سیکھنا شروع کیا، ایک دم جیسے منزلیں پار ہونے لگی. اور الحمدللہ پھر وہ اچھے بھلے پڑھے لکھوں کو پیچھے چھوڑ گئے. اور اللہ کا شکر ہے، اور اتنی ہوپ کہ اب انشاءاللہ اس گاؤں کے اندر روشنی ہوگی، جہالت نہیں ہوگی. تو بعض اوقات زندگی میں نا رکاوٹیں آتی ہیں، اور انسان مایوس بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا، اسے چھوڑ دو، کچھ اور کرو. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ آپ کر کیوں رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو بس پھر صبر کے ساتھ انتظار کریں. فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، صبر کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ان کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی۔ شرط ہے کوشش کرنا، اور خالصتاً اللہ کے لیے کرنا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور آپ نے کوشش شروع کر دی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کروں گی کہ بعض اوقات ہم کوشش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، جینوئنلی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس بہت کہہ دیا ہم نہیں سنتے، نہ، لگے رہیں۔ ہو سکتا ہے سال لگ جائے اور کوئی نتیجہ نہ سامنے آئے، 2 سال لگ جائے کوئی نتیجہ نہ سامنے آئے، اور ہو سکتا ہے ایک دن ایسا نتیجہ سامنے آئے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی، اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، سارا بھروسہ اللہ پہ، اللہ ہے نا، وہ کرے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ کوششیں کامیاب ہو گئی۔ تو کسی بھی معاملے میں جلدی نہ کریں، اصل میں نا یہ ہماری کمزوری ہے، خلق الانسان من عجل، یہ ہماری فطرت میں ہے، جلدی ہو جائے، فوراً ہو جائے، ابھی سے ہو جائے، بس ہو جائے، کسی طرح ہو جائے، تو جلدی نہ کریں، لیکن صبر، محنت، دعا اور لگے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کا بچہ، اللہ نہ کرے، ایک امیجن کرے ڈوب رہا ہو، اللہ کے رستے سے ہٹنا ڈوبنے سے کم درجے کا نقصان نہیں، ڈوب رہا ہو تو آپ چھوڑ دیں گے اس کو، ڈوب جائے کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا، ایسے ہی کریں گے۔ اگر کوئی اور چیز جا رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو، گر گئی، ٹوٹ گئی، ڈوب گئی، اللہ اور دے دے گا۔ بچوں کے معاملے میں تو نہیں کریں گے نا، یہ بھی عزیز ہے اور بھی دے اللہ، مگر یہ بھی عزیز ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ اچھا میں جیسے بچوں کی ہر ایک کی اسٹرگل ہوتی ہے نا، تو میں اس طرح امیجن کرتی تھی کہ میرا بچہ ہے، بازو سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور ٹانگوں سے شیطان نے پکڑا ہوا ہے، وہ بھی کھینچ رہا ہے اور میں بھی کھینچ رہی ہوں، میں نے اس کے پاس تو جانے ہی نہیں دینا، میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گی، اللہ سے مدد لوں گی، اس کو نہیں لینے دوں گی، ہمت نہیں ہارنی، بچہ میرا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اس کو گمراہ ہونے کے لیے، میں کیسے چھوڑ دوں اس کو اس کے حال پہ؟ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی چاہت ہے؟ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ان کے اوپر کچھ بھی گزر رہا ہو، آخری دم تک۔ اسی طرح اپنے شاگردوں کے لیے بھی محبت رکھیں، آپ جن کو سکھا رہے ہیں نا، وہ نہیں پڑھ رہے، ان کو نہیں یاد ہو رہا، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، چھوڑنا نہیں ہے ان کو۔ اچھا کوئی بات نہیں، چلو تھوڑا پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک لفظ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بیمار ہو گئی، ایک دفعہ گریڈ 9 میں تھی، بیمار ہو گئی، اس بیماری وہ کافی پرولونگ ہو گئی اور میں نا کلاس سے پیچھے رہ گئی کچھ۔ اب جب آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھی آگے نکل رہے ہیں اور آپ پیچھے رہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بس سب تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہ تو میں تو بس گئی اب۔ تو میری ایک ٹیچر تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، تو میں ان کے پاس چلی گئی، میں نے کہا میرے اوپر اتنا عرصہ میں ایبسنٹ رہی ہوں، بیماری رہ گئی، میں اب لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی کچھ۔ کہتے نہیں تم بہت کچھ کر سکتی ہو، وہ جانتی تھی مجھے، پڑھا چکی تھی مجھے، تو میرے پچھلے ریزلٹس، گریڈ سب کچھ ان کے سامنے تھے، کہتے نہیں تم بہت کچھ کر سکتی، کرو گی۔ ان کا اچھا، مجھے کچھ آتا نہیں، بیماری سے انسان کی نا ساری اسپرٹس بھی لو ہو جاتی ہیں، کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں۔ آج مجھے کہتی ہے کہ تمہیں اے بی سی آتی ہے؟ چلو آج اے بی سی لکھو، وہ انگلش پڑھاتی، کہتی اے بی سی لکھو، تو میں نے کہا یہ تو لکھ سکتی ہوں، وہ میں نے لکھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ورڈز کچھ بتائی، لکھ سکتی ہوں،
اچھا ہاں لکھ سکتے. اچھا ان کو جوڑو، جوڑ سکتے؟ ہاں جوڑ سکتے. اچھا اب لکھو، اچھا اب یہ کرو، اچھا یہ کرو، اچھا اب ایسے لکھو. ایسے پکڑتے ہیں ہاتھ جو اچھے استاد ہوتے ہیں. اچھے استادوں کی ہماری زندگی میں بہت بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے اچھے استاد ہوتے ہیں، جو ہم سے مایوس نہیں ہوتے، ہم سے نفرت نہیں کرتے، ہمیں تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ جاتے. اب جیسے ایک رائی ہوتا ہے نا، گلہ چرانے والا، جیسے بکریاں چرانے والا، تو وہ کیا کرتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے اپنے گلے کو آگے. اگر کوئی بھیڑ زخمی ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ کہتا ہے چلے چھوڑو اس کو، ادھر یہ نہیں چلتی، ہم تو تیز چلیں گے، آگے چلیں گے. نہیں، وہ اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اس کو اپنی کیئر میں لے لیتا ہے. کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات مانتے ہیں، تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن جو بچے بات نہیں مانتے، آپ کو ان پہ ہر روز غصہ آتا ہے. ایسا نہ کریں، ان کی مجبوریاں بھی سمجھیں. ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے ان کے اوپر، ماں نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا. تو ہمت کبھی نہیں ہارنی، ڈوبتے ہوئے کو ڈوبنے نہیں دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ڈوبتے ہوئے کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاد تھے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. امام شافعی تھے، ان کے ایک شاگرد تھے ربیع بن سلمان. انہوں نے ان سے کچھ سوال کیے مجلس میں، نہیں جواب سے سیٹسفائی ہوئے، چلے گئے. امام شافعی ان کے پاس پہنچ گئے، اور پوچھو، پھر پوچھو، پھر پوچھو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد امام شافعی کی کتابوں کو وہ کرنے والے، آگے بڑھانے والے، یعنی عالم لوگ تو لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اگلی نسل ان کو سنبھالتی ہے، اس سرمایہ کو چھاپتی ہے، آگے پھیلاتی ہے. تو انہوں نے پھر وہ کتابیں آگے روایت کی اور آگے لوگوں تک پہنچائی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی ایک شخص آپ کی زندگی میں جو آج ٹربل میکر ہے، وہ کل آپ کے لیے کتنا زیادہ بڑا صدقہ جاریہ بنے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کو یا کسی اور کو ساتھ ہونے کی حیثیت سے، تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ زبردستی بعض اوقات کرتے ہیں، نہیں نہیں پڑھانا ہے تمہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے چیزیں سمجھ نہیں آتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد نے ترجمہ قرآن شروع کروایا، تفسیر شروع کروائی، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ. اور وہ پڑھاتے تھے، پڑھ لیتے تھے، پھر سبق یاد نہیں کرتے تھے. پھر وہ جب ہم بیٹھتے تھے سبق سنتے تھے، پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، یاد کیا ہوتا، سنانا کیا تھا. کہتے تھے پڑھو، خود ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے. ہمت نہیں انہوں نے ہاری. وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں نہیں یاد کیا، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ ایک چانٹا لگائیں، کچھ کریں، نتھنگ. نرمی، حلم، محبت. سبق سنتے نہیں آتا، اچھا کچھ لفظ تو اردو سے ملتے جلتے تکے لگ جاتے، اور کچھ وہ خود بتا دیتے تھے، خود بتا دیتے، خود بتا دیتے. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ قرآن ان کے کانوں سے ٹکرا جائے اور ان کی آنکھوں سے دیکھ لیں. اگر وہ بھی کوئی ایک سخت مزاج استاد ہوتے تو ہم قرآن نہ پڑھتے، ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. مایوسی کو تو زندگی سے نکال دیں. اور نہیں کوئی کام کرتا تب بھی کوئی بات نہیں، جتنا بھی کر لے، اس کو سپورٹ دیں، اس کی ہیلپ کریں. کوئی ایک دن تو آئے گا نا کہ وہ اس کے دل میں اتر جائے گا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے دل میں سالوں میں اترا ہے دوسرے کے دل میں ایک دن میں اتر جائے؟ یہ نہیں ہوتا. تو آپ نے دعا، دوا اور کوشش، یعنی دعا کوشش ہو گئی، اور دعا جو ہے وہ توکل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے رہیں، کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، نتائج اللہ کے پاس چھوڑ دیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات میں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہم جیسے لوگوں کے پاس دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر کب قبول ہوگی، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے.
اور ویسے تو مومن تو کسی حال میں بھی مایوس اس لیے نہیں ہوتا کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اسے تو ویسے ہی آگے جانا ہے. اگر کوئی مر کے نہیں شہید ہو کے چلا جاتا ہے تو وہ تو اس کے لیے اور بھی اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. جس سے دنیا کے نقصان کے بدلے جنت مل جائے، اس کی زندگی میں تو کوئی مایوسی ہے ہی نہیں. تو جو یہ بات سمجھ جاتا ہے نا کہ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، اس کا نعم البدل ملنے والا ہے، یقین پختہ ہو تو مایوسی نہیں آتی. وقد اثنى الله سبحانه على المتوکلین واعلن محبته لهم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے. وانما يظهر تاثیر التوکل فی حرکت العبد وسعیہ الی مقاصدہ، اور توکل کی تاثیر تب ظاہر ہوتی ہے جب بندہ متحرک ہوتا ہے، یعنی کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرتا ہے. وسعی العبد اما ان یکون لجلب نفع، اچھا یہ تو سارا میں نے پڑھا دیا، سارے آگے چلتے ہیں. فحرکات العبد لا تعدو هذه الاربع، بس بندے کی حرکات ان چار چیزوں سے آگے نہیں بڑھتی. وہ کون سی چار چیزیں؟ فالاول، پہلی چیز، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، حرکات سے مراد یہ نہیں کیسے اللہ جلنے سے مراد ہے ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ چار وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. پہلی چیز جلب المنافع، فوائد حاصل کرنا. جہاں کوئی فائدہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں ہم دوڑ پڑتے ہیں، تو یہ ہماری حرکت ہے. وتجلب اما باسباب مقطوع بها كالاسباب التي امر الله بها شرعا وجعلها سببا كأن يكون الطعام بين يديك وانت جائع فلا تمد يدك اليه وتقول انا متوکل. تو پہلی چیز ہے فوائد کو حاصل کرنا، اور یہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں یا تو ایسے اسباب کے ساتھ جو یقینی ہوتے ہیں، جیسے وہ اسباب جن کا اللہ نے شریعت میں حکم دیا ہے اور ان کو سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ کھانا آپ کے آگے ہو اور آپ بھوکے ہوں اور آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آپ کہہ دیں کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. وشرط التوکل ترک السعی، اور توکل کی یہ شرط کہ بندہ کوشش چھوڑ دے، فہذا جنون، یہ تو پاگل پن ہے. وصفہ محض، اور خالص حماقت. لیس من التوکل فی شیء، توکل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، یعنی فوائد حاصل کرنا کوشش کے ساتھ اور بھروسہ اللہ پر. وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَزْرَعْ وَطَمِعْتَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى نَبَاتًا مِنْ غَيْرِ بِذْرٍ، اور اسی طرح اگر آپ کاشتکاری نہ کریں اور آپ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نباتات کو بغیر بیج بوئے اگا دے گا، او تلد الزوجۃ من غیر وقاء، یا بغیر صحبت کیے بیوی بچہ جنم دے دے گی، فکل ذالک جنون، تو یہ سب کچھ پاگل پن ہے. وجہل بسنت اللہ، اور اللہ کے طریقے کے ساتھ جہالت اور نادانی ہے. ولیس من التوکل، اور توکل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وانما التوکل ان تعتمد علی اللہ فی کل شیء، توکل یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں اللہ پر اعتماد کریں. وتباشر الاسباب التي امر اللہ بها ببدنک، اور جن اسباب کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان کو اپنے جسم کے ساتھ استعمال کریں، یعنی اس کے لیے فزیکلی کوشش کریں. او تجلب باسباب لیست متیقنۃ کمن یسافر بغیر زاد متوکلا علی اللہ، یا وہ فوائد ایسے اسباب کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں جو یقینی نہیں ہوتے، جیسے بغیر زاد راہ کے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے سفر کرے. فہذا مجرب علی اللہ، تو یہ اللہ کے متعلق تجربہ کرنے والا ہے. ٹھیک، بھلا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم توکل کر رہے ہیں، بھلا اللہ دیتا ہے کہ نہیں.
وَفِعْلُهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، ایسا کام کرنا ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایسے توکل کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اسباب اختیار نہ کریں۔ وَحَمْلُهُ لِلزَّادِ مَأْمُورٌ بِهِ، اور وہ سامان سفر لے جانے کا پابند ہے۔ اس کا حکم کہاں آتا ہے؟ حج کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ٹھیک ہے، زیادہ راہ اکٹھا کرو، مٹیریل کی تو بات ہی نہیں کی نا، وہ تو تمہیں پتہ ہے کیا تمہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایڈ کرو تقویٰ کو، وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ یعنی ایسے نہیں حج پہ چل پڑنا صرف ٹکٹ لے کے اور سامان اکٹھا کر کے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس رستے پر نکلنا ہے۔ اللہ کے رستے پر نکلنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب انسان کہیں اللہ کے کام کی خاطر نکلتا ہے، کوئی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور باقی بھروسہ اللہ پر کہ میں اپنی کوشش کروں گا اور نتیجہ اللہ پہ ہے۔ الثانی، دوسری چیز، پھر التعرض للاسباب بالادخار، کہ ایک چیز کو ذخیرہ کر کے رکھنے کے اسباب کے درپے ہو جانا۔ ومن وجد قوتا حلالا يشغله کسب مثله عن جمیع ہمہ، یہ جمع ہمہ نہیں، جمیع ہمہ فادخارہ ایاہ لا یخرجہ عن التوکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز کو ذخیرہ کر کے رکھنے کے اسباب کے درپے ہونا، اور جو گزارے لائق حلال رزق پا لیتا ہے تو اس جیسا حلال کمانا اس کو ان تمام پریشانیوں سے پھیر دیتا ہے، بس اس کا اپنے اس رزق کو جمع کر لینا اس کو توکل سے نہیں نکالتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان آج کے لیے نہیں، کل کے لیے بھی، آپ جیسے گروسری کرتے ہیں تو ایک ہفتے کا میٹ کیوں خریدتے ہیں؟ ایک مہینے کے لیے رائس کیوں خرید لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ ذخیرہ کر رہے ہیں نا، سارے آج ہی تھوڑی پکانے ہیں، ذخیرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ توکل کے منافی ہوگا؟ نہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ مشقت سے بچنے کے لیے، کہ بار بار نہ جانا پڑے، ہر وقت جانا پڑتا ہے، پھر جانا آنا روز کا روز، یہ مشکل کام ہے، اکٹھا کر لو آسانی کے لیے۔ یہ توکل، یہ ادخار جو ہے، ادخار کہتے ہیں ذخیرہ کرنے، یہ ادخار نہیں، توکل کے منافی نہیں ہے۔ الثالث، تیسری چیز، مباشرت الاسباب الدافعۃ للضرر، ان اسباب کو استعمال کرنا جو نقصان کو دور کرنے والے ہیں۔ فلیس من التوکل ترک الاسباب الدافعۃ للضرر، یہ توکل نہیں کہ ضرر یعنی نقصان کو دور کرنے والے اسباب کو بندہ چھوڑ دے۔ فلا يجوز النوم فی ارض مصبعۃ، ایسی زمین میں سونا جائز نہیں جہاں درندے رہتے ہوں۔ یعنی آپ جا کے کسی ایسے جنگل میں لیٹ جائیں جہاں سے شیر گزرتے ہوں، اور آپ کو میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے کچھ نہیں ہوتا، نہ، اس کی اجازت نہیں۔ او تحت جدار خراب او مجرى السیل، یا وہاں گھر بنا لے جہاں سے سیلاب گزرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کون سے گھر گرے ہیں اور کون سے علاقے تباہ ہوئے؟ جہاں یعنی اجازت کے بغیر تعمیرات کی گئی تھی، جس کو ناجائز تجاوزات جس کو کہتے ہیں، منع کیا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، توکل کرو، کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شہر بنتا ہے تو ایک پلاننگ ہوتی ہے نا، آپ جب کوئی پلاٹنگ کرتے ہیں یا اس علاقے کو ڈیولپ کرتے ہیں تو پہلے گورنمنٹ سے منظوری لیتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کی زوننگ ہے، اس ایریا یہ ریزیڈنس ہوگا، یہ بزنس ایریا ہوگا، یہ اسکول ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا، اور یہاں سے آپ اس جگہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں سے سیلابی ریلے گزرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اتنی زمین ضائع ہو رہی ہے، سال بھر میں سیلابی ریلے کا انتظار کرنے کے لیے بناؤ، ادھر آئے گا پانی ادھر ادھر نکل جائے گا، نہیں، آپ کا گھر بھی ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں، جہاں نظر آ رہا ہو کہ یہاں سے نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں سے
ہٹ جانا بھی ضروری ہوتا ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، تو یہ سب باتیں ممنوع ہیں. وَلَا يَنْقُضُ التَّوَكُّلُ لُبْسُ الدِّرْعِ، اور جنگ میں لوہے کی زرہ پہننا توکل کے خلاف نہیں. وَإِغْلَاقُ الْبَابِ، اسی طرح دروازے کو بند کرنا. جیسے رات کو سوتے ہوئے یا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ لاک کرتے ہیں. وَشَدُّ الْبَعِيرِ بِالْعِقَالِ، اور اونٹ کو رسی سے باندھنا. وَيَتَوَكَّلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْمُسَبِّبِ لَا عَلَى السَّبَبِ، اور ان تمام کاموں میں وہ مسبب الاسباب پر توکل کرے، اسباب پر نہیں. یعنی اللہ پہ بھروسہ کرے، چیزوں پر نہیں. وَيَكُونُ رَاضِيًا بِكُلِّ مَا يَقْضِي اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. ٹھیک. وَمَتَى عَرَضَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا سُرِقَ مَتَاعُهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَرَزَ لَمْ يُسْرَقْ، اور جب اس کو یہ صورتحال درپیش ہو کہ جب اس کا سامان چوری ہو جائے اور وہ کہے کہ اگر وہ بچاؤ اختیار کرتا تو مال چوری نہ ہوتا. او اخذ یشکو ما جرا علیہ، اور وہ اس پر شکوہ کرنا شروع کر دے جو اس کو تکلیف پہنچی. فقد بان ان توکلہ مدخول، تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کا توکل کھوٹا ہے، اور یہ کہ وہ توکل سے، وانہ بعید عن التوکل، اور یہ کہ وہ توکل سے بہت دور ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے پہلے حکم پر عمل ہی نہیں کیا. اعقل و توکل، کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اسباب اختیار ہی نہ کرو اور کہو صرف بھروسہ ہے. کچھ کرو نہ اور کہو نہیں ہو ہی جائے گا. خود سے کیسے ہوگا؟ اللہ نے دنیا اسباب کی بنائی. ہاں اگر وہ چاہے تو وہ بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہم جیسے سب لوگوں کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. الرابع السعی فی ازالۃ الضرر کمداوات المریض ونحو ذلک. چوتھی چیز نقصان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جیسے بیمار کا علاج کرنا اور اس طرح کی دوسری صورتیں. فالسبب المزیل للضرر اما مقطوع به كالماء المزیل لضرر العطش، تو نقصان کو دور کرنے والا سبب یا تو یقینی ہوگا جیسے وہ پانی جو پیاس کے نقصان کو زائل کرتا ہے. والخبز المزیل لضرر الجوع، اور جیسے روٹی جو بھوک کے نقصان کو دور کرتی ہے. فہذا ترکہ لیس من التوکل فی شیء، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا توکل سے کوئی تعلق نہیں. بل ترکہ جنون و سفہ، بلکہ ان کو چھوڑنا پاگل پن اور حماقت ہے. یعنی اگر انسان کو بھوک لگی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کا سب بندوبست کرنا چاہیے. کھانا سامنے پڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھ لیا کھانا اب میری تو بھوک اتر ہی جائے گی. نہیں، اسے کھانا پڑے گا، اسے چبانا پڑے گا، اسے نگلنا پڑے گا، تب وہ اس کی تکلیف دور کرے گا. وَإِمَّا يَكُونَ السَّبَبُ مَظْنُونًا كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، یا پھر اس کا سبب ظنی ہوگا جیسے کہ رگ کاٹ کر خون نکالنا. فصد کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو جراح لوگ کرتے تھے نا گندا خون نکالنے کے لیے کٹ لگاتے تھے. کپنگ نہیں، کپنگ تو حجامہ ہے جو اگلا آ رہا ہے نا. اس کا نام تھا اچھا بھلا، مجھے پسند نہیں ہے. چلیے فسد، ویسے اردو میں بھی فسد لگوانا، اور لیچ بھی اور ہوتی ہے. جونکے وہ لیچ جونک کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتے. وہ ایک طریقہ ہے گندا خون پینے کا. وہ جونکوں کو لگا دیتے ہیں اور وہ چوستی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیسے ان کو گندا مل جاتا ہے. اللہ کی شان ہے، لیکن یہ بھی پرانے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے. اور ایک اسی طرح یہ کہ پچھنے لگاتے ہیں اور پھر حجامہ کرتے ہیں، اور کپنگ جس کو کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے یہ علاج میں نے اصل میں کروایا ہوا ہے، مخصوص جگہوں سے وہ چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں اور اس میں سے خوب خون بہنے لگتا ہے. وہ ماہر ہوتے ہیں اس کام کے. علاج ہے، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے. وشرب المسہل ونحو ذلک، اور ایسی دوا پینا جو اسہال لاتی ہو.
یعنی موشن وغیرہ، اس سے بھی علاج کیا جاتا ہے. خاص طور پر ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں لوگ سال میں باقاعدہ ایسی دوا پیتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ صاف ہوتا ہے، ڈیٹاکس کرتے ہیں اپنے آپ کو. فَهَذَا لَا يُنَاقِضُ التَّوَكُّلَ، یہ توکل کے مخالف نہیں ہے، علاج کرنا توکل کے مخالف نہیں. وقد تداوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالتداوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا اور علاج کروانے کا بھی حکم دیا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ السَّبَبُ مَوْهُومًا كَالْكَيِّ وَالرُّقْيَةِ زَمَنَ الْعَافِيَةِ لِئَلَّا يَمْرَضُوا، اور یا اس کا سبب صرف وہم کی بنیاد پر ہو، جیسے کہ تندرستی کی حالت میں گرم لوہے سے جسم کو داغنا اور دم کرنا تاکہ بیمار نہ ہو جائے. فَهَذَا لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ، تو یہ توکل کے خلاف ہے. وَإِنَّمَا تَكُونُ الرُّقْيَةُ وَالْكَيُّ بَعْدَ الْمَرَضِ، دم اور گرم لوہے سے جسم کو داغنا تو بیماری کے بعد ہوگا. ٹھیک، یعنی بیماری سے پہلے بیماری کا علاج کرنا جو ہے وہ توکل نہیں ہے. وَلَيْسَ مَعْنَى التَّوَكُّلِ أَن نَّتْرُكَ الْعَمَلَ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِأَمْرَيْنِ، اور توکل کا معنی یہ نہیں کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے. امرنا ان نعمل، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عمل کریں. امرنا اللہ نعتمد علی العمل، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ عمل پر بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ توکل کرنا کیا ہے؟ اسباب اختیار کرو لیکن ان پہ بھروسہ نہ کرو کہ اس سے ہو جائے گا، وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. کیونکہ ان چیزوں کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے بندوں کی مدد ہو، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو انہی اپنی چیزوں کو حکم دے سکتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ کارگر نہ ہو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. وہ شفا دیتا ہے اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب کے بغیر بھی. بندے کا کام یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے، دوائی کرے. امرنا ان نکتسب، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کمائی کریں، کوئی جاب کریں، محنت کریں. وامرنا ان نؤمن انہ هو الرزاق وحدہ، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ وہی رزاق اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی رزاق ہے. وامرنا ان نتداوی، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم علاج کروائیں. وامرنا ان نؤمن انہ هو الشافی وحدہ، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ اکیلا ہی شفا دینے والا ہے. وامرنا ان نعد للعدو ما نستطيع، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دشمن کے لیے جنگی تیاری رکھیں جتنی ہم میں طاقت ہو. وامرنا ان نعتمد علیہ وحدہ، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ پر ہی بھروسہ کریں. وامرنا ان ناخذ بالاسباب، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسباب استعمال کریں. وان نعتمد علیہ وحدہ، اور بھروسہ ہم اکیلے اللہ کی ذات پر کریں. فمن اعد وعمل ولم يتوکل علیہ سبحانہ فقد اخل باحد الامرین، تو جس نے جنگ کی تیاری کی اور عمل کیا لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تو اس نے دو حکموں میں سے ایک میں خلل ڈال دیا. ومن توکل ولم یستعد فقد اخل باحد الامرین، اور جس نے توکل کیا اور جنگ کی تیاری نہ کی اس نے بھی دو حکموں میں سے ایک میں خلل ڈال دیا. کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک ہے گاڑی لو، سبب اختیار کرو، اور دوسرا کیا ہے؟ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اللہ پہنچا دے گا. اب آپ دیکھیں کہ مجھے اکثر نکلنا ہوتا ہے گھر سے، کسی نہ کسی اپائنٹمنٹ پہ پہنچنا، درس دینا، کچھ اسے تو لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. اب بعض اوقات آپ اپنے صحیح ٹائم سے نکلتے ہیں لیکن آگے رش ہوتا ہے یا کوئی وجہ بھی بن جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے، راستے مل جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟
اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبب تو میں اختیار کروں گی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھروسہ اللہ کی ذات پہ، وہ پہنچائے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین کریں کہ جب کیونکہ ہر دفعہ ہر وقت آن ٹائم آپ نہیں ہو سکتے، کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم پر نکلے۔ آگے اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو میں بالکل پھر ریلیکس ہوتی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں لیتی، اس اعتبار سے کہ اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہنچا دے گا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم ٹائم پر نکلے ہیں، لیکن آگے رکاوٹ آ گئی ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ دیکھیں، یہ جملہ ہمارے سب کو، آپ میں سے ہر ایک کو آتا ہے اور سب بولتے بھی رہتے ہیں، اس میں بھی خیر ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ جملہ، ایک دن غور کر رہی تھی، اس میں بھی خیر ہے۔ کتنا پازیٹیو جملہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد بولتے رہے، اور ہم بھی ہر نقصان، ہر مشکل کے وقت اس میں بھی خیر ہے، یعنی اس چیز کے اندر بلیسنگ ہے۔ یہ جو ہوا ہے نا، اس سے بھی کوئی فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ اللہ پہ اچھا گمان، اللہ پہ اچھا بھروسہ۔ جب انسان کو اہم کام کرنے لگتا ہے، استخارہ کر لیتا ہے، پھر توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھا لیتا ہے، پھر کوئی راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر توکل کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے وہ پورے اطمینان میں ہوتا ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ نے کرنا ہے، میں نے اس کے سپرد کیا ہوا معاملہ، اور وہ کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اگر آپ توکل نہیں کریں گے تو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اور اگر آپ اسباب نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ دونوں چیزیں ماننے کی ضرورت ہے۔ فلا بد من الایمان باللہ والایمان بالاسباب التي بثها اللہ فی الکون، تو اللہ پر ایمان لانا لازمی ہے، اور ان اسباب پر ایمان لانا بھی جو اللہ نے کائنات میں پھیلا دیے ہیں۔ ومن انکر الاسباب وعطلها کفر، تو جو اسباب کا انکار کرے گا اور ان کو بیکار کرے گا، اس نے کیا کیا؟ کفر، کفر کیا، ناشکری کی۔ ومن جعل لها تأثیرا اشرک، اور جو ان کی تاثیر مانے گا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، کہ اس وجہ سے ہوا۔ فالاسباب نؤمن بها ونفعلها، تو اسباب پر ہم ایمان بھی رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ ولیکن لا نعتمد الا علی اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن اعتماد ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک پر کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ان کو بلایا، بیٹھیے تشریف۔ ذالکم اللہ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے، کہ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں، اور اس سارے اسباب کا مالک، ساری قوتوں کا مالک، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ تو یہاں فقہ التوکل مکمل ہوا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم فقہ الاستعانہ شروع کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں تو کتاب لے لیجئے، انشاءاللہ میں
کینیڈا ٹائم صبح کے 10 بجے اور یہاں کا ٹائم 5 گھنٹے کا فرق ہے. 5 جی 3 بجے. ٹھیک ہے، یعنی 3 o'clock فرائیڈے کے دن آپ اس کتاب کو کنٹینیو کر سکتے ہیں آن لائن. بس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے کلاس، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ کانسیپٹس ایسے ہیں جن کا کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ اس کے پیچھے پورا چیپٹر دیکھیں بہت سی باتیں سمجھ آتی. میں نے جو کچھ پڑھا کے یا توکل کا جو معنی سیکھا ہے نا کہ انسان منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی پہ سوار ہو جائے اور پھر ڈرے نہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. وہ اس کشتی کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مجھے راہ دکھانے والا ہے اور وہی منزل تک پہنچانے والا ہے. اب میں بے فکر ہو کے اس پہ بیٹھ جاؤں اور اللہ کا ذکر کروں اور اپنا کام کروں، جو کرنا ہے کروں، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت سٹال بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی سی کتابوں کو دیکھ لیں تو یہ شفا کی دعائیں جو میں نے اکثر ریکمینڈ کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ٹیوزڈے کو پہنچوں گی اور مجھے امید ہے میں ٹیوزڈے کو کلاس لے پاؤں گی اگر ٹائم پر فلائٹ پہنچ گئی تو وہ بھی آن لائن آئے گی. اگر آپ کے پاس لنک نہیں تو آپ الہدیٰ انٹرنیشنل کا چینل جوائن کر لیں، واٹس ایپ چینل، اس میں لنک آ جاتا ہے، وہ اس کو کلک کریں تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. پھر یہ جادو، حقیقت اور علاج، بہت سے لوگ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں وہم کا، تو اس کا علاج ہے. کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کے آداب کیا ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے، اس پر ساری ہمیں ہمارے دین نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اسلامی آداب اختیار کریں. ٹھیک. اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس وقت جتنی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں بھی زبان کی وجہ سے ہیں اور روحانی بیماریاں بھی زبان ہی کی وجہ سے، جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں زبان کا. بعض اوقات ہم اپنی زبان کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بیمار کر دیتے ہیں. کبھی غیر ضروری باتیں کر کے، کبھی دوسروں کے ساتھ ان کو حقیر اپنے سے کم تر سمجھ کے ان کے اوپر چڑھائی کر کے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. تو اگر ہماری امت کا اس وقت کھانا پینا درست ہو جائے نا تو ہم سب سے طاقتور اور بہترین امت بن جائے. ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ کھانے پینے کی وجہ سے، غلط کھانے کی وجہ سے. اس کتاب سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں اور ان ہیبٹس کو اپنے اندر لے کر آئیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو، وہ کون تھے. بہت چھوٹی سی کتابچہ ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی تھی اور آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے. اسی طرح حج عمرے پہ کی جانے والی دعاؤں کی کتاب ہے. اسی طرح دنیا کے غموں سے نجات پانے کا ذریعہ آخرت کی یاد ہے. تو یہ مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، میں نے اپنے سامنے لگا کے رکھی ہوئی ہے گھر میں. اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ میرا سارا ہم و غم بس آخرت بنا دے. تو جب آخرت کا غم ہوگا نا تو دنیا کے غم چھوٹے ہو جائیں گے اور زیادہ بہتر کام کر سکیں گے. یہ درد اور بیماری کا بہترین نسخہ ہے. کہیں بھی تکلیف ہو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے، یہ دعا 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر خود دم کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح آیات سکینہ ہے. امام ابن تیمیہ سخت سے سخت حالات میں جو خوف کے ہوتے تھے ان آیات کو پڑھتے تھے یا کسی سے پڑھوا کے سنتے تھے تو وہ خوف سے نکل جاتے تھے. یہ بھی بڑی اچھی نماز کی دعا ہے، نماز کے بعد کی دعا ہے. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پہ سونے سے پہلے 3 بار پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح کہے، اس کے لیے یہ کلمات قبر میں نور، پل پر نور، پل صراط پر، جہنم کے اوپر، اور پل جو جنت میں داخلے سے پہلے ہوگا، اور پل صراط بھی، ان دونوں جگہ پر اس کے لیے نور ہوگا. اور یہ یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کر دیں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح نظر بد، حقیقت اور علاج، نماز جنازہ کا طریقہ اور دعا، خاص طور پر جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا تو لوگوں کو، خواتین کو تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اس کارڈ کو آپ لوگوں میں بانٹ بھی سکتے ہیں.
پھر یہ حسن خاتمہ کی دعائیں ہیں، انجام اچھا تو سب اچھا. پھر اسی طرح یہ قرآن مجید پڑھنے میں آسانی کے لیے دعائیں ہیں بک مارکرز کی شکل میں. بسم اللہ کی جو ہے برکات کیا ہیں، کب کب پڑھنی چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ کلمہ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ان کلمات کو کہے گا اس کو آگ نہیں کھائے گی. اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس میں یہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. کہیں بھی خوبصورت کارڈ ہے، فریم میں لگا کے یا ویسے دیوار پہ کہیں بھی لگا دیں کسی ایک کونے میں، اور چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دیکھ کے پڑھتے رہیں. چھوٹے چھوٹے یہ نسخے ہیں جس سے آخرت اچھی ہو سکتی. حسن صحت یہ اسی کا دوسرا ایڈیشن ہے، اس میں اور چیزیں اس میں اور ہیں، یعنی اسلامی نقطہ نظر کیا ہے صحت کے بارے میں. اور یہ حج بیت اللہ اور یہ عمرے کے کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جس کا ارادہ ہو وہ ابھی سے پڑھنی شروع کر دے. پھر ہر خاتون کو حیض و نفاس کے معاملات میں اس آگے ہی چاہیے. یہ کتاب بہت محنت اور بہت ریسرچ کے ساتھ تیار کی گئی ہے. ہر خاتون کی ضرورت ہے. آج کل جو غذائیں ہیں اس کی وجہ سے کسی کو پی سی او ہے، کسی کے جو ارریگولر مینسز ہیں، کب نماز شروع کریں اور کب چھوڑیں، اور یعنی کتنے دن کے لیے. تو یہ کتاب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں خود ایک دفعہ پڑھا بھی دوں تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. لیکن انشاءاللہ دیکھیں جب اللہ کا حکم ہوگا. لیکن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی نمازیں وغیرہ نہیں ضائع ہوں گی. خود بھی انسان کو پڑھ کے سمجھنا چاہیے. اسی طرح تعلیم و تجوید یہ ہماری اپنی کتاب تیار کی ہوئی ہے انسٹیٹیوٹ کی، اور یہ بچوں کی کتاب ہے ذوالحجہ کے بارے میں. یہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہے، ورڈ ٹو ورڈ. اس میں اگر آپ اس سے تلاوت کرتے ہیں تو خاص طور پر وہ لوگ جو ایک دفعہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھ چکے ہیں، اگر وہ اس سے تلاوت کریں تو جہاں انہیں لفظ کی سمجھ نہ آئے وہ فوراً نیچے اس لفظ کو دیکھ لیں تو ساتھ ساتھ ریویژن بھی ہوتی جائے گی. اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت سے متعلق یہ احادیث پر مشتمل کیلنڈر ہے. کچھ لوگوں کو فون پہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہر روز ایک حدیث ایسے خوبصورت انداز میں رکھ لیں اور پڑھتے رہیں. کسی بھی جگہ مختلف لوگ جو اپنے آفیسز میں کیلنڈر یوز کرتے ہیں سامنے، ان کے لیے بھی اچھا تحفہ ہے. بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے نظر کرنی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹائم گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلا. جی آپ کا نام؟ زینب. جی توکل بھی توحید جیسے ایمان کتنا اوپر چڑھتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل زیادہ ہوگا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو توکل بھی کمزور ہو جائے. جی ہاں. جی اور فرمائیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے بارے صبر سے یہ سب کچھ، تو فرض پہ جیسے ہم لیڈیز ہیں، ہم دین میں کافی کچھ کر رہے ہیں، لیکن پارٹنر کے تھوڑا سا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا دعائیں یا صبر یا اور کیا کیسے؟ حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یعنی جہاں کہیں مشکل پیش آئے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ توکل کو مضبوط کرنے کے لیے اسماء الحسنی کا جی اللہ تعالیٰ کی پہچان ضروری ہے توکل مضبوط کرنے. بالکل. اور یقین، اپنے دل میں یقین ڈالنا بہت ضروری. جی آپ آپ نے مینشن کیا کہ بیماری سے پہلے علاج کروانا تو نہیں ہے، تو یہ جو کپنگ یا پھر سگن کی سنت ہم فالو کرتے ہیں، تو جن سے کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایوری منتھ بھی کروا سکتے ہیں، 3 months. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو جسم میں ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں. وہ تو علاج ہی ہے نا، ایک وہ علاج کے طور پر ہے، لیکن کچھ ہے ہی نہیں اور آپ پیناڈول کھا لیں کہ کیا پتا سر درد شروع ہو جائے. یہ نہیں ٹھیک. جی تو جیسے پرہیز کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہے پر کچھ لوگ پرہیز کرتے ہیں، اپنی لائف اسٹائل ایسا ہونا. ہاں پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں،
وہ توکل کے منافی نہیں ہے، وہ اسباب اختیار کرنا ہے بیماری سے بچنے کے لیے. جیسے سردی ہے تو آپ ونڈو بند کرتے ہیں یا ویدر دیکھ کے چھتری ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہ یہ توکل ہی ہوتا ہے. جی 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 ہاں، جیسے وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اس کے یہ توکل کے منافی نہیں، کیونکہ آپ عقل و توکل، ٹھیک ہے، آپ سبب اختیار کر رہے ہیں کہ اس سے میں بچ جاؤں، اسباب میں آ جاتا ہے. چلیے لیسن تو آج کا ہو گیا. جی آپ فرمائیے، توکل کے بعد اگر کوئی اور بات آپ کو کرنی ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. جی والد فرمائیے، کیا نام ہے؟ انیلا. مطلب کیا ہے اس کا؟ نادان. میرا یہ سوال تھا کہ مطلب جیسے مجھے پیریڈس آنے والے ہوتے ہیں تو میں پہلے سے ٹیبلیٹس لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے کہیں جانا ہے، پین اسٹارٹ ہو جائے گا، مجھے پتا ہے یہ وہم ہے. مجھے ہوتا ہے. اچھا چلیے پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں نا. جب آپ کو پتا ہے کہ بارش آنے والی ہے تو فور کاسٹ ہے تو آپ چھتری لے لیتے ہیں، تو اس کوئی حرج نہیں. اگر یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں تو اس کو آپس میں کھول لیں، شیپ نہیں دیں، نہ چھیڑیں ان کو، وہ نیچرل وے میں سیٹ ہو جائیں گی. شیپ دینا منع ہے. جی وعلیکم السلام. میرا نام شہناز ہے اور میرا کوشچن صحت کی ہے. جی ہٹ کے اب بات کریں. میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ اتنی مصروف رہتی ہیں ہر وقت، مطلب جب بھی دیکھا ہے تو یا تو آپ دے رہی ہوتے ہیں یا پھر کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ، تو آپ فیملی کو کس طرح ٹائم دیتی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ایک کام ہے. فیملی اڑ گئی ہے ساری، اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہے. جب بچے دیکھے، میری زندگی کے مختلف فیزز تھے. ایک وہ وقت تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، پھر وہ وقت تھا شادی ہو گئی تھی، بچے نہیں ہوئے تھے ابھی، پھر بچے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر بچوں کے کئی فیزز آئے، وہ بڑے ہو رہے تھے، پھر ان کی شادیوں کا وقت آیا. تو اب یہ کہ الحمدللہ سب سے فارغ ہوں، ٹھیک ہے. جی جی سب کچھ ساتھ لے کے، پکڑ کے ساتھ لے کے. اور الحمدللہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت مددگار رہے میرے مختلف کاموں میں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اصل میں نا کچھ چیزوں کو آپ کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک تدبیر ہوتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کھانا بنانا ہے، ٹھیک، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈالا جائے گا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لانا ہے، بازار سے لانا ہے یا گھر میں رکھا ہوا، یہ ساری تدبیر کرتے ہیں نا. ایسے جب دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا تو آپ تدبیر کرتے ہیں. اصل میری تدبیر کیا ہوتی ہے کہ میں نے آج کیا پڑھانا ہے، کتنے بجے پڑھانا ہے، جہاں پڑھانا ہے وہاں کیسے جانا ہے، یہ سارا انتظام کر کے پھر جو باقی وقت ہوتا ہے اس میں باقی کام ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یہ میری پرائرٹی پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ میں ان کے دیکھتے رہتی ہوں ان کا موڈ. نہیں دیکھیں کچھ چیزوں پر تو آپ جب تک اجازت نہ ہو آپ پلاننگ ہی نہیں کرتے نا. اگر ان کی اجازت نہ ہوتی تو میں یہاں نہیں آ سکتی تھی. ان کو بھی آنا تھا لیکن ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر بیٹا جو تھا وہ آ رہا تھا تو میں بھی آ گئی. تو لیکن ان کی پوری اجازت سے، ان کے پورے بلکہ الحمدللہ کیونکہ اب اتنے سالوں کا ساتھ ہے تو وہ ابھی میرا کوئی پلان نہیں بھی تھا، تو بیٹے کو کھڑے ایک دن سمجھا رہے تھے کچن میں کہ دیکھو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اب میں تمہاری ماما کے ساتھ نہیں جا سکتا، تو تمہیں وقت نکالنا ہوگا، انہیں جہاں جانا ہوگا لے کے جانا ہوگا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے نا. تو جب کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اگر تعاون کریں گے تو ان کے لیے بھی اجر ہے، انہوں نے بھی دین پڑھا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تعاون کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہوں کہ
اگر ہسبینڈ کی اجازت تو مطلب کہ ان سے پوچھا نہیں لیکن وہ اس کام کے ساتھ آپ کا دے رہے ہیں راضی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے نا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر اچھا میں اوپر چلی جاؤں، میں نیچے اتر آؤں، میں یہ کر لوں، وہ اس طرح کی نیٹی گریٹی چیزیں نہیں پوچھتے. کچھ چیزیں مصلحت اور حکمت کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ پوچھنے لگیں گے تو کیا ہو، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے میں نے اللہ کو جوائن کیا تھا نا، انہوں نے رات دن میری ہیلپ کی، کبھی ماشاء اللہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے. تو اب آپ دیکھیں نا، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی نا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور اگر وہ تعاون نہ کرتے یا بد دلی سے تعاون کرتے یا نیت نہ رکھتے تعاون کرنے کی، اور آپ بھی بس بد دلی سے کرتی رہتی، یہ کچھ تو نہ ملتا نا. مطلب کہ ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے بہت نارس جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، یہ کام تو ہونا ہے. وہ ہم پاکستان گئے تھے تو 1 مہینے کے اندر 20 لاکھ سے بس اللہ کا حکم. جی جی پوچھو پوچھو. ہاں ہاں جی آپ پوچھو. ہاں یہ تو سوچنا چاہیے، لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے ساری کنجیاں لگائی ہوئی تھی اور کسی نے تالا توڑ دیا تو پھر تو ہاں. اپنی غلطی ہمیشہ، جب بھی کوئی نقصان ہو، کوئی مسئلہ پیش آنا زندگی میں، ہمیں سے ہر ایک کو آتا ہے، تو میں ہمیشہ پہلے اپنی غلطی سوچتی ہوں، میرا کہاں قصور تھا، کہیں میرے رویے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مثلاً کئی دفعہ ہمیں شکایت ہو جاتی فلاں نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا، میں وہاں تھی اور اس نے پوچھا نہیں میرا حال. اس طرح کی باتیں سننے کو آتی ہیں نا، شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، پارٹیوں میں گھر. اچھا تو کہیں یعنی اچھا سلام نہیں کیا تو آپ نے سوچا کہ کیا وجہ تھی، کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی نہ ہو، کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی اہم بندہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور میں دھیان میرا کہیں اور ہوتا ہے، پھر اچانک نظر پڑتی ہے، کہتے او ہو یہ کیا ہوا. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان ہی نہ گیا ہو، آپ نظر ہی نہ آئے ہو، تو آپ نے کیوں دل میں رکھا، آپ آگے آ جاتے بھیا السلام علیکم. کیا صرف اس کا فرض بنتا ہے یا آپ کا بھی بنتا ہے؟ یاد رکھیے کوئی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر تعلق بنتا ہی دو طرفہ ہے، تالی 2 ہاتھوں سے بچتی. بعض اوقات ہم جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دوسرے کے پارٹ پہ وہ غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں آمنے سامنے ہو کے کلیریفیکیشن دے دینی چاہیے. مثلاً آپ صبح اٹھے ہیں، حسب معمول ناشتہ بنا رہے ہیں، ہسبینڈ چپ ہے، ایک بار مثال دیتی ہوں. ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کہیں اس کا تو روز موڈ آف ہوتا ہے، تو ہے ہی ایسا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کہیں خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، رات کیسی گزری، آپ کو کیا چاہیے، لگتا ہے کچھ طبیعت خراب ہے تو میں کیا بناؤں آپ کے لیے. مطلب وہ اگر موڈ آف کیا ہو تو آپ کیوں غصے میں آ رہے ہیں دیکھ کے؟ آپ آگے بڑھ کے پوچھیں، آپ ہیلپ کریں کہ ان کو ٹھیک کر دیں، چیئر فل کر دیں. یعنی سب سے بڑی نیکی کیا بتائے گی؟ افضل الاعمال، مومن کے دل میں سرور پیدا کرنا، کسی مومن کو خوش کر دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو اس نیت کے ساتھ اگر دوسرا بات نہیں کر رہا، دوسرا خاموش ہے، اداس ہے، تو اس کو ہنسا دیں، اس کے ساتھ کوئی مذاق کر دیں. کوئی آپ کی توجہ نہیں دے رہا تو آپ بھی کہ سانو کی اسی بھی نہیں پرواہ کر دے. نہیں، مومن ایسے نہیں ہوتا، لیے دیے نہیں ہوتا، کیئر کرتا ہے. آگے بڑھ کے دیکھیے، سب سے ایک بات بتائیے مجھے، سب سے بھاری نیکی کون سی ہے میزان میں؟ سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق. تو لیے دیے رہنا اچھا اخلاق ہے، یا آگے بڑھ کے خود دوسرے کو سلام کر لینا، حال پوچھ لینا، ہاتھ پکڑ لینا؟ یعنی اور
آپ کو پتا نہیں کہ اور اگر کوئی برا کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں آپ اچھا کر رہے ہیں تو فرشتے کس کے ساتھ ہیں؟ جو آپ اچھا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی مدد کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. انتظار نہ کیا کریں کہ دوسرے اچھا کریں، آپ خود اچھا بن جایا کریں. میں بھی فارغ ہو گئی ہوں بچوں کے ساتھ، تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں زندگی بس دین کی طرف لگانے کی سب سے پہلے توجہ کہاں سے دوں، کہاں سے شروع کروں، یا روٹین دین کی کہاں سے رکھوں، کیسے کروں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اب تک آپ نے کیا پڑھا ہے، اب آگے آپ کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، یا کتنا آپ نے پڑھ لیا کہ آپ پڑھانے کے بھی قابل ہو گئے تو آپ کو کیا پڑھانا. پھر اپنے دن بھر کی ساری ذمہ داریاں دیکھیں. ٹھیک ہے. کچھ وقت آپ نے اپنی عبادت کے لیے ضرور نکالنا ہے. نماز اچھے سے پڑھنی ہے، چاہے جو مرضی بات بھگدڑ مچی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اذکار صبح شام کے لازم کرنے ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار کرنے ہیں، سورۃ الملک پڑھ کے سونا ہے. ٹھیک ہے. عبادت نمبر 1 پرائرٹی، کیونکہ اللہ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا. نمبر 2 خدمت. سب سے پہلے گھر والوں سے شروع کریں کہ گھر والوں کو کیا ضرورت ہے. ہسبینڈ ہیں تو اب ظاہر ہے وہ بھی اکیلے ہیں، ان کو ہر وقت اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا. ان کے لیے بھی کوئی انتظام، ان کے کوئی بہن بھائی آئیں جائیں، کوئی آئے گا جائے گا، ان کی خدمت. ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی خدمت، یا کوئی آس پاس کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خدمت. تیسری چیز دعوت اللہ، دین کی دعوت. کہ آپ کی اپنی قابلیت کتنی ہے، آپ کے دائرہ کار میں کتنے لوگ ہیں. اکیلے نہیں سفر کریں گے، کسی کے ساتھ مل جائیں. آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں کون سی کلاس ہو رہی ہے، کسی سے پڑھیں، کسی کو پڑھائیں. اگر آپ دونوں کام نہیں کر سکتے تو لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو دعوت دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے. اب مثلاً اس پروگرام کے لیے کچھ لوگوں نے ارینجمنٹ کی ہے، یہ کسی نے ٹیبل لگایا تو ہم بیٹھے ہیں نا، تو یہ مائک لایا تو بیٹھے ہیں. یہ خدمت میں آتا ہے، لیکن یہ ایک طرح کی عبادت بھی ہے یہ خدمت، اور ایک طرح کی دین کی دعوت کا مددگار بھی آپ. پھر کچھ لوگ اب آپ دیکھیں کہ یہ بریڈ فوڈ سے کتابیں اٹھا کے لائیں. کتنے گھنٹے کا سفر ہے، کس لیے سفر کیا ہے، کس لیے یہ اسٹال لے کر آئے؟ آپ کی خدمت کے لیے، اور اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دینے کے لیے کہ لوگوں کے گھر میں کتاب پہنچ جائے گی، وہ پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. آپ یہ کام بھی سراسر عبادت، یعنی ایک طرح سے عبادت ہے، اور دعوت دین بھی. یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی بھی ہیں، تو ان تینوں کے لیے وقت الگ الگ کرنا ہے. پھر کچھ وقت ذاتی کاموں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنا کھانا پینا صحیح ہو، نیند آرام ٹھیک ہو، زندگی میں اعتدال ہو. بعض اوقات ہم اوور ڈو کر جاتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں وقت پہ نماز نہیں پڑھتے. یہ چیزیں بھی انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہیں، اور اس سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، اور چڑچڑے پن سے پھر انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، پھر وہ کیے کرائے کو صاف کر دیتا ہے، تو فائدہ نہیں ہوتا کوئی. ایک مہینہ کھلا کی عدت 1 مہینہ. جی فرمائیے. جی ہاں، درود شریف کے علاوہ سیرت پڑھیں کہ ان کی قربانیاں کیا کیا تھیں، اور انہوں نے کیسے لوگوں کے لیے اپنی جان کو یعنی کھپائی. کسی کی قربانیاں دیکھتے ہیں نا تو پھر اس پہ پیار آتا ہے. جی جی میں تو چاہے جو بھی آیا ہو، گھر میں کوئی آیا ہو یا کہیں جانا ہو، میں ایسے وقت جاتی نہیں کہیں، معذرت کرتی ہوں. جو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اس پہ بھی معذرت کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے سب کو پتہ ہے، بعض اوقات بچے کام کر آ کے دیر سے آتے ہیں، میں کہتی ہوں میں مل نہیں سکتی، یہ میرا سونے کا ٹائم ہے، اور میں اپنے وقت پر سوتی ہوں، وقت پر کھانا کھاتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. میرا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. سسٹم ڈسٹرب ہوگا، نہ عبادت صحیح ہوگی اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے کے قابل ہوں گے. اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں
اور ان اصولوں پہ گھر کو بھی چلائیں اور گھر والوں کو بھی بتا دیں، اور سب کے ساتھ طے کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اپنی زندگی میں رہے نہیں مانتے تو، لیکن پھر ہم اویلیبل نہیں ہیں، پھر ہم اویلیبل نہیں. یعنی میں تو یہ کہتی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں نا، تو میرا حق زیادہ ہے کہ تم میرے وقت کی قدر کرو، نہ کہ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہی رہوں اور تم اپنی دنیا میں رہو، اور جب تو دل چاہے تو آ جاؤ اور جب دل چاہے تو جو کر لو. یہ نہیں چلے گا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. تو سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کے لیکچر سے